ذات الصدور ہے، سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، تمام کی شرعی حاجات کو پورا فرما، اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صلوات۔ حمد ہے خدا کی جس نے کائنات کو بنایا، تعریف ہے مصطفیٰ کی جس نے سب کچھ پہنچایا۔ میلاد میں بیٹھے ہیں، بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے شعراء نعت خوانی بھی کر رہے تھے، قصیدے بھی پڑھ رہے تھے، منقبت بھی پڑھ رہے تھے، اس لیے کہ آج خوشی کا دن میلاد مصطفیٰ منانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو جو ہے نا جی، میں قبلہ صاحب موجود ہیں، جلدی جلدی کچھ سبق سناؤں گا، جن کی اجازت ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ آج جشن کا موقع ہے، میلاد کا موقع ہے۔ پوری کائنات کو اللہ نے جس ہستی کے لیے خلق فرمایا، جس ہستی کے لیے اللہ نے زمین و آسمان کو سجایا، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جس کے لیے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، سورج چاند ستاروں سے سجایا، شیعہ سنی نے مل کر اس کا میلاد منایا۔ اس سے بڑا قیمتی جملہ میں نہیں کہہ سکتا کہ پوری کائنات کو اللہ نے جس ہستی کے لیے بنایا اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ ابھی میرے دوست جو پڑھ رہے تھے، میں تھوڑا تھوڑا لکھتا رہا، میں نے کہا کہ اسی پر میں ذرا الفاظ میں گفتگو کروں گا اگر اجازت ہو آپ کی تو۔ پوری کائنات کس کے صدقے میں بنی؟ میرے مصطفیٰ کے صدقے میں۔ ہم جسے مانتے ہیں رسول کی وجہ سے مانتے ہیں۔ کوئی بھی میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی خوشی منا رہے ہیں، پیغمبر اکرم کی ولادت و سعادت، رسول اللہ کی آمد پر ہم یہ جشن منا رہے ہیں۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، میلاد مصطفیٰ منایا جا رہا ہے۔ پھر ہمیں کہا جاتا ہے بھئی یہ میلاد صحابہ کی زندگی سے ثابت نہیں۔ شیعہ بھی مناتے ہیں، اہل سنت بھی مناتے ہیں۔ دنیا کہتی ہے کہ یہ صحابہ اکرام کی زندگی میں میلاد مصطفیٰ ثابت نہیں ہے۔ بھئی میلاد کسے کہتے ہیں؟ یوم ولادت کو۔ بھئی صحابی کب بنے؟ جب پیغمبر نے 40 برس کے بعد اعلان رسالت کیا، اعلان نبوت کیا، تو جو کلمہ رسول پڑھ کر نبی کی بدن میں بیٹھا اسے صحابی کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ پیغمبر کا میلاد پوچھنا ہے تو صحابہ سے نہ پوچھ، اس سے پوچھ جس کی گود میں محمد آیا ہے۔ اسے پوچھ بھئی ولادت ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے کسی کی بھی، بچہ کسی کے گھر میں پیدا ہو، ملک صاحب ولادت ہو، بچہ کسی کے گھر میں پیدا ہو، تو جب مبارک دینے کے لیے جاتے ہیں تو مبارک بچے کو نہیں دیتے۔ بھئی بچہ تو چھوٹا ہے، دروازے پر دستک دیتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ اندر سے کھلتا ہے، یا اس بچے کا دادا آتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی کہ نہیں جناب؟ بھئی اندر سے بچہ تو نہیں آتا خود مبارک لینے کے لیے، آپ مبارک دینے جاتے ہیں، دروازہ کھٹکتا ہے۔ ایک تو تاریخ نے لکھا میرے رسول کے والد گرامی انتقال کر چکے تھے۔ بھئی گئے نا لوگ مبارک دینے کے لیے، دروازے پہ دستک دی تو پھر اندر سے کوئی بڑھائی آئے گا نا، یا دادا آئے گا یا چچا آئے گا، بچہ تو خود نہیں آئے گا، ماں تو خود نہیں آئے گی۔ دروازے پہ دستک دی، میلاد کی مبارک دینی ہے تو کسے دو گے؟ جب مصطفیٰ کی ولادت و سعادت ہوتی ہے تو دروازے پہ دستک ہوگی، یا عبد المطلب نظر آئیں گے یا ابو طالب نظر آئیں گے؟
بعد از خدا جو سب سے بڑا ہے، بعد از خدا جو سب سے بڑا ہے، وہ ابو طالب کی گود کا بنا ہے۔ اس سے میں زیادہ زور نہیں لگا سکتا تھا۔ بعد از خدا جو سب سے بڑا ہے، وہ ابو طالب کی گود کا بنا ہے۔ صلوات و آباد بلند پڑھیے گا آل محمد کی داد پہ۔ یہ آج تو جشن ہے رسول کی ذات پہ اور ان کی آل کی ذات پہ، ایسی صلوات پڑھے کہ پتہ چلے کہ میلاد مصطفیٰ منایا جا رہا ہے۔ بابا دے بلند صلوات، بعد از خدا جو سب سے بڑا ہے، وہ ابو طالب کی گود کا بنا ہے۔ باپ کا سایہ نہیں تھا۔ نوجوان بچوں کے لیے ملک صاحب بزرگ سارے جانتے ہیں، اہل علم بیٹھے ہیں، باپ کا سایہ، والد کا سایہ تو اٹھ چکا تھا، نہ والد کا سایہ، کچھ دیر بعد ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا، پھر دادا کا سایہ بھی، میں یوں کیوں نہ کہہ دوں، نہ باپ کا سایہ، نہ ماں کا سایہ، نہ دادا کا سایہ، نہ اپنا سایہ۔ میرے رسول کا سایہ نہیں تھا، توجہ چاہوں گا، میرے رسول کا سایہ نہیں تھا، میرے رسول کا سایہ نہیں تھا۔ بھئی سایہ کیا ہوتا ہے؟ جو شخص کھڑا ہوگا تو اس کا سایہ کھڑا ہوگا، جو بیٹھا ہوگا اس کا سایہ بیٹھا ہوگا۔ بھئی جس چیز کا سایہ ہوگا وہ سایہ ویسا ہوگا۔ میرے نبی کا سایہ نہیں تھا، بھئی اللہ نے سایہ کیوں نہیں بنایا؟ فرمایا سایہ ہوتا ہے شبیہ، سایہ ہوتا ہے شبیہ، سایہ ہوتا ہے اس جیسا۔ اللہ نے میرے رسول کا سایہ اس لیے نہیں بنایا کہ کہیں یہ سایہ یہ نہ کہے کہ میں محمد جیسا، تو جو اللہ پسند نہیں کرتا کہ مصطفیٰ کا اپنا سایہ یہ کہے میں محمد جیسا، تو کیسے پسند کرے گا کوئی کلمہ پڑھ کے کہے میں محمد جیسا؟ کلمہ پڑھ کے کہے میں محمد جیسا، اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہم صلی علی محمد۔ میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اجازت آپ کی دو جملے اور پڑھوں آپ کی؟ میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، لیکن ایک طرف جائیں تو رسول فرماتے یا علی انت منی و انا منکا، علی تو مجھ جیسا ہے، میں تجھ جیسا۔ فاطمہ تو بتا دو منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ الحسن نصف شبیہتی، یہ حسن میری آدھی شبیہ ہے۔ الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ جیسا میں حسین جیسا۔ کچھ ہستیاں ہیں جنہیں رسول نے کہا کہ میں ان جیسا، یہ مجھ جیسے۔ اچھا یہ آپ پڑھ رہے تھے بھی، میرے دوست پڑھ رہے تھے، یہ برات جن رستوں سے گزرے گی وہ رستے تم سجا دو۔ یہ ابھی منور شاہ صاحب پڑھ رہے تھے، شاعر اہل بیت پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ کی برات جناب خدیجہ کے گھر کی طرف چلی ہے۔ اجازت تو میں جملہ پڑھوں کہ جب چلی ہے برات رسول اللہ کی کس کے گھر میں؟ سرکار جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں۔ لے کے جانے والے کون تھے؟ ابو طالب۔ لے کے جانے والی ہستی کون ہے؟ سرکار ابو طالب۔ لو جملہ جناب خدیجہ کی عظمت کا بھی سنتے چلے۔ جب برات گئی، نکاح ہوا، نکاح کس نے پڑھا؟ سرکار ابو طالب نے۔ چلو میں اس طرف نہیں جاتا، جب نکاح ہو گیا نا، آج کے ماحول میں جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو جب بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے صدقہ دیا جاتا ہے، اپنی اپنی حیثیت، ملک صاحب اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ کوئی مرغی صدقہ دیتا ہے، کوئی بکرا صدقہ دیتا ہے، یہ رواج ہے اس زمانے میں، عرب کے رواج میں۔ جب بیٹی رخصت کرتے تھے، جب بیٹی گھر سے جاتی تھی تو کیا کرتے تھے لوگ؟ یا کنیز آزاد کرتے تھے یا غلام آزاد کرتے تھے کہ میری بیٹی جا رہی ہے، اللہ میری بیٹی کی بلاؤں کو دور کرے، یا کنیز آزاد کریں گے یا غلام آزاد کریں گے۔ جب جناب خدیجہ الکبریٰ کا نکاح ہوتا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ، ابھی پیغمبر نے اعلان رسالت نہیں کیا۔ جب نکاح ہوا ابھی اعلان رسالت نہیں کیا، شادی ہوئی، نکاح ہوا، جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا۔ یہ بی بی ملکۃ العرب بی بی ہے۔ جب جاتی تھی نا تو جہاں خیمہ لگتا تھا
تو جو کیلیں تھی وہ سونے کی ہوتی تھی. اتنی عظیم بی بی. کہتے ہیں جب چلنے لگے نا تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے میسرہ کو بلایا. ابھی آپ اشعار میں سن رہے تھے, میں اس کی تشریح کر رہا ہوں. جناب خدیجہ نے میسرہ کو بلا کے کہا میسرہ میں جا رہی ہوں. عرب کے رواج کے مطابق لوگ غلام بھی آزاد کرتے ہیں, کنیزیں بھی آزاد کرتے ہیں. لو جب میں اپنے گھر سے چلنا شروع کروں تو میرے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنا. نہیں اور بھی آپ نے پیچھے رہ گئے آپ. ایک غلام آزاد کرنا, ایک کنیز آزاد کرنا, ایک غلام آزاد کرنا, ایک کنیز آزاد کرنا. صرف دو نہیں, جتنے قدم چلوں گی ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنا, ایک کنیز آزاد کرنا. وہ میسرہ نے ہاتھ جوڑے, کہا بی بی کیا آج کے بعد آپ کو کنیز کی ضرورت نہیں, غلام کی ضرورت نہیں؟ مسکرا کے فرماتی ہے میسرہ تجھے پتا نہیں ہے آج کے بعد خدیجہ کو کسی کنیز کی ضرورت نہیں ہے, کسی غلام کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ خدیجہ محمد کی کنیز بن کے جا رہی ہے. کنیز بن کے جا رہی ہے. اللہ یا رسول اللہ, یا نبی یا نبی, یا نبی یا نبی, یا نبی یا نبی. تو جو ہے آپ کی ہے نا معاشقان رسول بیٹھے ہیں, سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. پتہ ہے سیدی مرشدی کس نے کہا تھا؟ یہ بھی ابو طالب نے کہا تھا. تو جو ہے تو میں جملہ کہہ دوں, سید کس نے کہا تھا؟ جب دعوت العشیرہ میں سرکار بیٹھے تھے, 2 دن دعوت کھا کے لوگ جاتے رہے. رسول نے کہا چچا یہ میری بات نہیں سنتے. تیسرے دن سرکار ابو طالب رسول کو لے کے بیٹھے تھے, کھانا کھا کے چلنے لگے. حضرت ابو طالب نے کھڑے ہو کے کہا کون یا سیدی ومولائی, اٹھ میرا سردار, اٹھ میرا مولا. کس نے کہا؟ سارے بولو ذرا یار, کھل کے بولو, یہ نام ہی تو سارا کچھ ہے. ابو طالب, حضرت ابو طالب. کون؟ یا سیدی و مولی, اٹھ میرا سردار, اٹھ میرا مولا. تاریخ عرب میں سب سے پہلے میرے رسول کو مولا کا حضرت ابو طالب نے. اللہ فرماتا ہے اے میرا رسول تجھے ان مشرکوں کے سامنے, ان کچھ بندوں کے سامنے, 40 بندوں کے سامنے ابو طالب نے مولا کہا ہے میں احسان کا بدلہ احسان سے دوں گا. میرا رسول دنیا نہیں چھوڑے گا جب تک ابو طالب کے بیٹے کو من کنت مولا ہو فہذا علی المولا نہ کہے گا. نام مصطفیٰ پہ جلوس نکالنا اور بات ہے, عشق مصطفیٰ پہ نکلنا اور بات ہے, عشق مصطفیٰ کا اظہار کرنا اور بات ہے. تو جو چاہوں گا کہ آج گستاخ نہیں نکلے کہ رسول کے گستاخ نکلتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آج کسی نے گستاخی کی ہے؟ پیغمبر کے زمانے میں بھی گستاخ رسول موجود تھے. چلو میں کسی کی بات نہیں کرتا. رسول اللہ کے زمانے میں ایک شاعر تھا, وہ بھی گستاخ رسول تھا, شاعری کرتا تھا. اور جو ہے آپ کی جناب اگر آپ کی اجازت ہوگی تو جو بات مکمل کروں گا, نہیں تو چھوڑ دوں گا. قبلہ موجود ہے میرے پاس, ٹھیک ہے. شاعر تھا تو گستاخی لکھتا تھا. ایک دن اس نے پیغمبر کے مخلص صحابہ اکرام کے ہتھے چڑھ گیا, بوری میں بند کیا, نبی کی بارگاہ میں لے آئے. پیغمبر نے پوچھا بھئی کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہی ہے جو گستاخ ہے. کہا تو اسے بوری میں بند کیوں کیا ہے؟ کرتے ہوں گئی کھولو, کھولا. کون ہے؟ گستاخ رسول, نبی کی شان میں توہین لکھتا ہے. ایسے بھی ہوتے تھے پیغمبر کے زمانے میں. جب کہا نہیں کہ توہین رسالت کرتا ہے, کائنات کی رحمت مسکرائے, مسکرا کے فرمایا پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟
نشیلے تھے نا بڑے. ایک نے کہا یا رسول اللہ یہ جس ہاتھ سے لکھتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دے. نہیں ایسا ہی ہے, اس کا ہاتھ کاٹ دے, اس نے ہاتھ سے لکھا ہے. کسی نے کہا نہیں یا رسول اللہ جس زبان سے بولتا ہے اس کی زبان کاٹے. آپ لگتا ہے وہاں چلے گئے ہیں. میں لے کے جانا چاہتا تھا بزم مصطفیٰ میں جہاں یہ فیصلہ ہونے والا تھا. کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کی زبان کاٹے, یا رسول اللہ اس کے ہاتھ کاٹے. ایک بندہ بولا, اس نے کہا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. سارے بولو ذرا, سر تن سے جنا. نبی فرماتے ہیں اگر تم کہو تو اس کا فیصلہ میں نہ کروں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہماری جانوں پر بھی حق رکھتے ہیں, آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ کائنات کی رحمت نے سب کو دیکھا, سب کو دیکھ کے فرمایا اینا اینا علی ابن ابی طالب. علی کہاں ہے؟ ایک کونے سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. حکم یا رسول اللہ. پیغمبر نے علی کو دیکھا, مسکرا کے فرمایا یا علی اس کی زبان کاٹ دو, اس کی زبان کاٹ دو. کہتے ہیں علی نے ساتھ لیا, مجمع دیکھنے کے لیے ساتھ چلا کہ زبان کٹتے ہوئے دیکھیں گے. کہتے ہیں باہر نکلے تو جناب مولا کائنات نے فرمایا ہمارا گھوڑا لے کے آؤ. بھی منگوانا کیا چاہیے تھا, چھری یا تلوار. اب مولا کیا فرماتے ہیں ہمارا گھوڑا لاؤ. کہتے ہیں گھوڑا آیا, لوگ دیکھ رہے تھے علی کیا کرنے لگے ہیں. مولا نے گھوڑا اس کے حوالے کیا, کہا چلے جاؤ. بھائی نبی پاک نے کیا فرمایا تھا اس کی زبان کاٹو. علی نے گھوڑا لے کے کہا چلے جاؤ. اب وہ چلا گیا, لوگوں نے انگلیاں منہ میں ڈال لی. بھائی اللہ کے رسول کا حکم تو علی نے نہیں مانا, رسول سے بات کریں گے. رسول گھر چلے گئے, صبح بات کریں گے. نماز ہوتی نا فجر کی, آج تو مزہ آئے گا نا, پوچھیں گے یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا اس کی زبان کاٹو, علی نے اسے چھوڑ دیا ہے, آپ کا حکم نہیں مانا. کہتے صبح کی نماز باجماعت ادا ہوئی, سارے سوچ رہے تھے کب پوچھے, اللہ کی رحمت منبر پہ آئے. اتنے میں سارے سوال کرنے کے لیے تیار تھے کہ دروازے پہ دق الباب ہوا. دروازے پہ دق الباب ہوتا ہے, بانی آ جاتے ہیں. ہے تو جو آپ دروازے پہ دق الباب ہوا, دروازے کی طرف دیکھا. اب جب مڑ کے دیکھا تو کون تھا؟ وہی گستاخ تھا, وہی گستاخ تھا جس نے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی تھی. صلوات بابا جب رل پڑی آل محمد کتاب. بڑے موقع تھے ہمیں چھٹا لگانا. یہ وہی ہے جس نے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی. انہوں نے کہا اب تو وہ بندہ بھی موجود ہے جس کی زبان کٹتی تھی. اب وہ اندر آیا, اس نے نبی سے اجازت لی, یا رسول اللہ اندر آ جاؤ. پیغمبر نے اجازت دی. پھر سامنے پیغمبر کے سامنے آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیں. توجہ ہی نہیں کیا آپ نے. اس نے کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیں. اللہ کے نبی نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. بیٹھا تھا, پیغمبر نے ہاتھ بڑھایا, بیعت کی. اب کیا ہوا؟ کلمہ پڑھا. اب کیا ہوا؟ مسلمان. مسلمان نبی کا صحابی بن گیا, مسلمان بن گیا. بندے سوچ رہے تھے ہم نے تو پوچھنا تھا, علی نے اس کی زبان نہیں کاٹی, لیکن وہ تو اب ساتھ ہمارا ساتھی بن گیا ہے. اب پوچھتے ہیں یا رسول اللہ علی نے اس کی زبان کیوں نہیں کاٹی؟ جب وہ صحابی بھی بن گیا, کلمہ بھی پڑھ لیا, میرے رسول نے علی کی طرف دیکھ کے کہا یا